اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسہم فیہا حریر۔ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ رحمان ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ رحمان کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے یعنی اللہ رحمان نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے، اللہ رحمان اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ جہنمیوں کے مقابلے میں اہل جنت اور نعمتوں کا تذکرہ جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی، یعنی جنت الفردوس ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزہ باتیں ہی ہوں گی، وہاں بیہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہوگی، یعنی ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر طرف اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کی صدائے دل نواز گونج رہی ہوں گی۔ اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہے جنہوں نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا، اور جب بھی ہوگا قیامت تک۔ اس میں اختلاف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد خانہ کعبہ ہی ہے یا پورا حرم مکہ، کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم مکی کے لیے بھی مسجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جہاں تک خاص مسجد حرام کا تعلق ہے، اس کی بابت تو یہ بات متفقہ ہے کہ اس میں مقیم و غیر مقیم، ملکی اور آفاقی سب کا حصہ مساوی ہے، یعنی بلا تخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی حصے میں عبادت کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن علماء نے مسجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے، ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے
کہ پورا حرم مکی سب مسلمانوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں، اسی لیے ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے حج یا عمرے کے لیے مکہ جائے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے ٹھہر جائے۔ وہاں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرنے سے کسی کو نہ روکیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں ملک خاص ہو سکتی ہیں اور ان میں مالکانہ تصرفات یعنی بیچنا، کرائے پر دینا جائز ہے۔ البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسک حج سے ہے، مثلاً منی، مزدلفہ اور عرفات کے میدان، یہ وقف عام ہے، ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم فقہاء کے درمیان خاصا مختلف رہا ہے، تاہم آج کل تقریباً تمام کے تمام علماء ہی ملکیت خاص کے قائل ہو گئے ہیں اور یہ مسئلہ سرے سے اختلافی ہی نہیں رہا۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی امام ابو حنیفہ فقہا کا مسلک مختار اسی کو قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو معارف القرآن جلد 6 صفحہ 253۔ اور جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے۔ الحاد کے لفظی معنی تو کجروی کے ہیں، یہاں یہ عام ہے، کفر و شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے، حتیٰ کہ بعض علماء الفاظ قرآنی کے پیش نظر اس بات تک کے قائل ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کر لے گا، چاہے اس پر عمل نہ کر سکے تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مواخذہ نہیں ہوگا، جیسا کہ دیگر نصوص سے واضح ہے، تاہم ارادہ اگر عزم مسمم کی حد تک ہو تو پھر قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ بحوالہ فتح القدیر۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کروائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ